ایک بہن نے کوشچن کیا کہ ہمارے ایک بھائی دو بہنیں ہیں، دونوں بہنوں نے اپنے والدین کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ ہم وراثت میں سے حصہ نہیں لیں گے، پھر والدین کا انتقال ہو گیا، اب ایک بھائی حصہ لینا چاہتی ہے لیکن چونکہ اس نے پہلے معاف کر دیا تھا کہ ہم نہیں لیں گے تو شرم کی وجہ سے اب مطالبہ نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے پاس کچھ ماں باپ کا مال رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ اپنا حصہ اس مال میں سے نکال لے اور بھائی بہنوں کو نہ بتائے؟ اس طرح حصہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کی شرم بھی رہ جائے گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، اگر وہ کر بھی دے گا تب بھی وراثت تقسیم کرنا لازم رہے گا، کیونکہ وراثت کی تقسیم یہ حق شرع ہے، یہ کسی وارث کا حق نہیں ہے کہ ہم تقسیم کریں گے نہیں کریں گے، یہ تو حق شرع ہے، یعنی شریعت نے لازم کیا تقسیم کرو۔ ہاں، تقسیم کرنے کے بعد جب آپ کا مال آپ کو مل جائے، اب اس کے آپ مالک ہیں، اب آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو اپنا حصہ کسی بھائی بہن کو دے دیں، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک صلح کہلاتی ہے ایک چیز، کہ مثلا پراپرٹی ہے، 5-6 مکان ہیں، 4-5 دکانیں ہیں، سب بھائی بہن آپس میں صلح کر لیں کہ چلو وہ مکان تم لے لو، قیمت کا کوئی اعتبار نہ کریں کہ اس کا حصہ کتنا بنتا ہے، تو وہ مکان آپ لے لیں، وہ دکان آپ لے لیں، وہ میں لے لیتا ہوں، یہ مکان اس کو دے دیتے ہیں، سب راضی ہو جائیں، اس کو صلح کہتے ہیں، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو صلح ہو یا لینے کے بعد واپس دے دیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے معاف کر ہی نہیں سکتے، لہذا جب بچی نے معاف ہی نہیں کیا تو اس کو وہ حصہ بالکل ملے گا۔ اب یہ بات ہے کہ شرم ہے، جھجک ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر یہ بچی ان ماں باپ کے مال سے اپنا پیسہ نکال لیتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، شرعاً جائز ہے، اپنا حق کسی بھی طریقے سے حاصل ہو وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو چوری نہیں کہتے ہیں۔ اس کی میں نظیر اور مثال حدیث سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر جو ہے وہ مجھے نان نفقہ مکمل طور پہ نہیں دیتے ہیں، تو کیا میں بقدر ضرورت انہیں بتائے بغیر ان کی جیب سے نکال لیا کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم نکال سکتی ہو، اجازت دے دی۔ تو نان نفقہ عورت کا حق تھا، وہ چونکہ شوہر ادا نہیں کر رہے تھے، تو بظاہر اگر ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے نکالنا چوری کہلاتا ہے، لیکن نبی کریم خود فرما رہے ہیں تم نکال سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا حق حاصل کرتے ہیں تو جو ظاہری اعتبار سے چیز نظر آ رہی ہے اس پیسے کو اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، یعنی چوری نہیں کہیں گے، بلکہ جو اصل حق ہے اس کی طرف منسوب کریں گے اور ہم کہیں گے اس نے اپنا نان نفقہ حاصل کر لیا۔ ایسی یہاں پر ہے کہ بچی وراثت سے تقسیم سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتی تھی، جب کر نہیں سکتی تھی اس کا حق ہے اور اس نے اپنا حق لے لیا دوسرے انداز سے ہے لیکن بہرحال لے لیا۔ لیکن اس بچی کے مسئلہ پوچھنے سے مجھے کنفرم ہو گیا کہ اس کو وراثت کے مسئلے نہیں پتا، تو یہ اپنا حصہ کیسے نکالے گی اس میں سے کہ میرا کتنا بنتا ہے کتنا نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کم نکال لے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی لے لے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کی مالیت وغیرہ بتا کر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، اپنا حصہ اس میں نکلوائیں، پھر اسی کے بقدر آپ لے سکتی ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ لے لیا تو دوسرے کی وراثت کھانے والی بن جائیں گی اور گناہگار ہوں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ اگر کوئی سائل آ جاتا تھا مانگنے والا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ازواج مطہرات اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھیں۔ اب ہمارے گھر پہ بھی بعض اوقات فقراء آتے ہیں اور یہ اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو منع کر دیں اس وجہ سے کہ پیشہ ور بھکاری ہیں تو کیا یہ سنت رسول کا ترک تو نہیں ہوگا؟ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی سائل آتا تھا تو وہ بقدر ضرورت طلب کرتا تھا، یعنی جیسے رات کا کھانا نہیں ہے تو اس نے مانگا صرف رات کا کھانا اور وہ جا کے کھا کے سو جاتا تھا، اگلے دن کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جمع کرتا چلا جائے، اپنا بینک بیلنس بناتا چلا جائے، یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی توضیح تشریح یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ مانگے، مراد یہ ہے کہ ہے موجود پھر بھی مانگ رہا ہے، اور یہ مانگنا پیسے کے لالچ میں ہو یا اس طرح مانگنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے انسان، یہ مانگنا منع ہے۔ ویسے ہم دوستوں سے بعض اوقات مانگتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مانگنا یہاں مراد نہیں ہے، پیشہ ور جو شخص ہوتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ ضرورت کی وہ مقدار کیا ہے جس کے بعد سوال جائز ہو جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ اور وہ زمانے کے فقراء تھے، سائلین تھے، تو وہ بالکل شریعت کے موافق طلب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے
کچھ مانگ رہا تھا تو آپ نے کہا اس کو دیتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی تو لے کر گیا ہے۔ تو آپ نے درہ مارا اس کو کھینچ کے کہ اچھا تو فقیر نہیں ہے بلکہ سوداگر ہے، یعنی تو پیشہ ور ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ترک سنت تو تب ہوتی کہ آپ کے گھر میں سائل بھی ہوئے آ رہے ہوتے جو ان سائلین کی مثل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے تھے۔ یہ سائل تو ہیں لیکن یہ پیشہ ور سائل ہیں، ان کے پاس بہت کچھ پہلے سے ہوتا ہے، مانگنے کی عادت پڑی ہوتی ہے اور ڈیلی آ کے مانگتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے سائلین کو کچھ دینا بلکہ گناہ ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ وہ ایک گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ غلط ہے۔ تو اس میں ترک سنت کا کوئی پہلو نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قبر پر پھول ڈالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، نہ سرکار نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اس کی ترغیب دی۔ لیکن یہ ضرور ہے، کیوں ڈالتے ہیں مسلمان؟ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ کا جانور بدکا، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے وجوہات کی بنا پر نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو قبر پہ گاڑ دیا، اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اکابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے، چاہے وہ درخت سے جدا ہو جائے، وہ تسبیحات کرتی رہتی ہے، اور یہ ذکر الہی اور اس کی تسبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواج چل گیا، اور یہ منع نہیں ہوتا، ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بدعت کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں۔ عرف و عادت بدلتا رہتا ہے، جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں، کیا اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں؟ رسومات بدل گئی، ہر کمیونٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق، بس شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی، گلاب کی پتیاں ڈالنا، اور حسن زن یہی ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا۔ تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے، اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے۔ بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی۔ منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا، منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عبادت سے اور نبی کریم عبادت کا طریقہ بتا گئے، اس میں اضافہ کرنا وغیرہ ہی منع ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں، مسلمانوں میں رائج ہو جائیں، اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع کو نہیں جانتا۔ میرے جملہ شاید بعضوں کو ناگوار گزرے گا، جو مزاج شریعت سے ناواقف ہے وہی منع کرے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار، علم دین رکھنے والے، وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں، تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔